إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے۔ اولم یر الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک یہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ تھے آپس میں ملے ہوئے۔ رتق کے معنی ہوتے ہیں بند، کہ بند کیے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، تو ہم نے جدا کر دیا۔ فتق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، کھولنا، کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ یعنی آسمان اور زمین شروع میں باہم ملے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، تو آسمانوں کو اوپر کر دیا اور زمین کو اپنی جگہ رہنے دیا۔ آسمان سے اب بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، اور آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، جس کو یہ سائنسدان بگ بینگ کے نام سے ایک یاد کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایسے نہیں ہو گیا، کہتے ہیں بس ایسے ہوا تو بس آسمان ہے، زمین ہے، اور اس سے نباتات یہ خود بخود ہی ہو رہی ہیں۔ خود بخود نہیں، ان کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اب دیکھیں نا، آج سائنسدانوں نے آج آ کر تحقیق کی، تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے رکھ دی پانی میں، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے۔ جتنے بھی جاندار اشیاء ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بناتے بھی پانی سے ہیں۔ شروع میں ابتدا انسان کی مٹی سے ہے، پھر آگے نسل پانی سے، پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور پھر اسی پانی میں زندگی ہے۔ پانی نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ درخت اور پودے اور نباتات، یہ سب ان کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے۔ اگر ان کو پانی نہ ملے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور ہم نے بنائے زمین میں، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان تمید بہم، کہ وہ ان کو لے کر ہلے نہ۔ زمین میں پہاڑ اس لیے گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہ۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنا دیے اس میں راستے، سبلا لعلہم، کشادہ راستے، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راستہ دیکھ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے پیدا کیا رات کو دن کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو۔ دن اور رات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سورج اور چاند بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ سارے گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں یہ جا رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بشر کے لیے اس زمین میں ہمیشہ رہنا نہیں بنایا۔ افإن مت، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کافروں نے اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے، ایک تو آپ کو غم تھا بیٹے کے فوت ہونے کا، تو دوسرا کافر کہنے لگے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا کوئی بیٹا ہے نہیں، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو جائیں گے تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ آپ کو تو باتیں کرتے ہیں، امتا، اگر آپ فوت ہو جائیں گے، کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر بھی نازل کی تھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ آپ پر باتیں کرنے والے یہ بے نام و نشان رہیں گے، اور آپ کا تذکرہ تو باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی آل آج بھی موجود ہے، لیکن آپ کو جو باتیں کرنے والے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کی نسلیں مٹ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی اللہ نے نسلیں مٹا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی نسل آج بھی موجود ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے جتنے بھی انسان بنائے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں تھا، ہر کسی نے
जो भी इस दुनिया में आया उसने चले जाना है। अफ़ मित्ता, आप पर मौत आएगी, क्या ये हमेशा रहेंगे? तो इससे ये भी हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, आप इस दुनिया में नहीं हैं, ना ही आप वापस आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौत हो गए, और जितने भी अल्लाह फरमाते हैं हमने बशर इस दुनिया में भेजे, वो हमेशा रहने वाले नहीं थे, और ना ही आप हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इसके मुताबिक अपना अक़ीदा अमल बनाने की तौफ़ीक दें। आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।